بطور تمثیل و تشبیہ بیان فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کے مثل ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کے مثل بیان فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہوا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو گویا اہل بیت نبوت کے ساتھ جو اٹوٹ درجے کی وابستگی ہے، تعلق ہے، واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ یہ وہ کون ذوات ہے جن سے بے پناہ محبت کی جانی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل، شکر و احسان ہے۔ پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسنین کریمین کو فرماتے ہیں مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے گا مولا تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یعنی بتا دیا گیا محبوبیت بارگاہ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت فرماتا ہے مولا تو ان کو اپنا محبوب بنائے رکھ۔ تو گویا یہ پیغام واضح ہو گیا کہ اہل بیت نبوت کے ساتھ کمال درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت امام علی مقام دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ کوئی حکومت کی جنگ نہیں تھی، اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ نانا کے دین کو بچانے کی جنگ تھی، کیونکہ یزید پلید ہو چکا تھا اور ظلم کی داستانیں رقم کر چکا تھا اور پیغام دنیا کو دے چکا تھا، کرپشن عام ہو چکا تھا، ظلم اور ناانصافیوں کا بازار گرم تھا۔ امام علی مقام نانا کے دین کی بقا کی خاطر کربلا میں پہنچے ہیں۔ وہاں بھی پہنچنے کے بعد کئی سارے بات چیت کے راستے کھلتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں یا تو ہمیں مدینہ واپس کر دو یا پھر یزید کے دربار تک پہنچنے دو، ہم جو اپنا معاملہ ہے وہ یزید سے بات کر لیں گے۔ حر بن یزید جو سب سے پہلے راستہ روکا تھا، اس نے پوچھا کہ ابن زیاد شمر بتاؤ ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ اگر بیعت نہ ہوگی تو سر لیا جائے گا۔ ٹوک انداز میں یزیدی فوجیوں نے کہا، تو حر بن یزید جنہوں نے راستہ روکا تھا کہا تمہارے ہتھیار ساتھ رکھ لو، گھوڑے کو ایڑ لگائی، سیدھا امام علی مقام کے دربار میں پہنچے، کہا کہ امام گستاخی ہو چکی ہے، غلطی ہو چکی ہے، معافی عطا کر دے، میں نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا لیکن سب سے پہلے آپ پر سے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، اے امام قبول فرما لے۔ حضرت امام علی مقام نے سینہ کشادہ کیا، کہا کہ آجا، ہر تیرے سارے غلطیوں کو معاف کر دیا گیا ہے، سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد جانثارہ نے اہل بیت کے ایک بعد دیگر شہادتوں کے سلسلے موجود ہیں۔ ابن زیاد لشکر کا کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، شمر بھی تھا، اور بڑے بڑے بدبخت موجود ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ ذرا نواز رسول سے کہنا کہ وہ اپنا نقاب ہٹائے، دیدار کا اشتیاق ہوتا ہے، چہرے مصطفیٰ کا ہم شبیہ ہے، دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم شبیہ مصطفیٰ کیسا نظر آتا ہے۔ امام علی مقام کے یہ صاحبزادے حضرت علی اکبر نے نقاب پلٹایا تو محمد سجدے کی حالت سے نہیں اٹھوں گا۔ ایک سجدہ مصطفیٰ نے امام حسین کے لیے ادا کیا تھا، ایک سجدہ نواز رسول نے کربلا میں ادا کیا، اور پھر وہ سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، قیامت تک کے لیے امام علی مقام اسی سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ مقام رضا کی منزل پر مولا سے راضی ہو کر کہتے ہیں کہ مولا تیری رضا کی خاطر، نانا کے دین کی بقا کی خاطر میں نے اپنی شہادتیں پیش فرمائی، اپنے خاندان کی شہادتیں پیش فرمائی، اور تمام اہل بیت نبوت کے چشم و چراغوں کی شہادتیں پیش فرمائی۔ ان کا ذکر خیر اور آپ کی شہادت کا جو عظیم پیغام ہے، واقعہ کربلا سے کائنات کو جو پیغام ملا ہے اس کو آج ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ پہلے اہل بیت کے فضائل کے بابت جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات بیان فرمائی، اور آیت مودت کے شان نزول کے پیچھے بہت زیادہ گہرے اسرار و رموز ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا قل لا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، کہیں انسانیت سے خطاب فرمایا ہے، کہیں اس انداز میں، لیکن قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق کسی خاص بات پر توجہ دلانی مقصود ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلواتا ہے۔ جیسے آپ سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب براہ راست یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلوب قرآن کے مطابق یہ کہلوایا گیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے، کیونکہ میری توحید کی گواہی آپ سے بڑھ کر کون دے سکتا ہے، میرے ایک ہونے کی گواہی دنیا میں کون دے سکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، تو یہ کہلوایا گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیتیں ایسی ہیں جہاں پر خطاب مصطفیٰ سے ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے۔ اب کیا فرما دیجئے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں ہم کسی چیز کی اجرت طلب نہیں کرتے، کسی شے کا مطالبہ نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں کی محبت کے سوا کسی اور شے کا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد آیت مودت نازل ہوئی تو پوچھا یا رسول اللہ یہ قرابت دار کون ہے جن سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ صحابہ کے پوچھنے پر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کس کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے، یہ کس کی محبت کو فرض قرار دیا گیا ہے، جن سے بے پناہ محبت کی جانی چاہیے، یہ کون لوگ ہیں جن سے بے پناہ محبت کرنی ہے؟ قرآن نے یہ واضح کر دیا، تو پھر کن سے محبت کی جائے؟ یہ محبت واجب ہے تو کس لیے اور کس کے ساتھ؟ یہ قرابت دار کون ہیں؟ صحابہ صرف اپنے تک نہیں رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ محبت کرنے کے حقدار کون ہیں، یہ آیت مودت کے قرابت دار کون ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسنین کریمین ہے، جن سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے، یہ آیت مودت کے مصداق ہے، ان سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، محبوب آپ فرما دیجئے دعوت و تبلیغ کے بعد ہم کسی شے کا تم سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں بجز قرابت داروں کی محبت کے سوا کسی اور شے کا تم سے مطالبہ نہیں ہے۔ تو واضح طور پر یہ فرما دیا گیا، اور پھر اہل بیت نبوت کے ساتھ بے پناہ محبت کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت اس لیے کی جائے کہ اس نے تم پر نعمتوں کو فراوانی کے ساتھ عطا فرمایا ہے، اور اللہ سے محبت کے بعد مجھ سے محبت کی جائے، اور میری محبت کی خاطر میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نسائی میں حدیث پاک کے کچھ الفاظ بدلے ہیں، وہاں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی خاطر مجھ سے محبت، اور مجھ سے محبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اور احادیث کریمہ میں موضوع مفاہیم کے ساتھ واضح ہے۔ حضور پاک علیہ السلام بطور تمثیل و تشبیہ بیان فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کے مثل ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کے مثل بیان فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے،
جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہوا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو گویا اہل بیت نبوت کے ساتھ جو اٹوٹ درجے کی وابستگی ہے، تعلق ہے، واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ یہ وہ کون ذوات ہے جن سے بے پناہ محبت کی جانی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل، شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی آل کو اور حضور پاک علیہ السلام کی اولاد کو نسبت کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ قیامت تک اہل بیت نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں جاری فرما دیا ہے۔ کوئی امام حسن کی اولاد سے ہے تو کوئی امام حسین کی اولاد سے ہے، شرق تا غرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے، اور کائنات کے خطے خطے میں آپ کو اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ ملیں گے، خانوادہ نبوت سے تعلق رکھنے والے آپ کو ملیں گے، جن کی رگوں میں حیدری خون دوڑ رہا ہوگا، جن کے خون کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ بھی بہ رہا ہوگا، جن کی تربیت کا اسلوب انداز وہی جو آقا علیہ السلام نے اپنے نواسوں کا فرمایا، وہی ترتیب کے مطابق وہی فیضان کرم نبوت آج بھی امت کے درمیان موجود ہے، تو تمام اتمام درجے کے ساتھ ان سے بے پناہ محبت کی جانی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ عین ایمان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسنین کریمین کو فرماتے ہیں مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے گا مولا تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یعنی بتا دیا گیا محبوبیت بارگاہ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت فرماتا ہے مولا تو ان کو اپنا محبوب بنائے رکھ۔ تو گویا یہ پیغام واضح ہو گیا کہ اہل بیت نبوت کے ساتھ کمال درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حسنین کریمین کے متعلق بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری حضرت امام علی مقام سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے لڑکپن کا زمانہ جو جیسا گزرتا گیا موقع در موقع فضائل بیان فرمائے، اور ایک موقع ایسا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ سارا واقعہ کربلا کی ترجمانی ہے، میں نے سارا کربلا سمجھا دیا، پیغام کربلا سمجھا دیا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیوں بیان کیا گیا؟ آگے سارا کربلا جب سنیں گے، واقعہ کربلا کے معرکہ کربلا کی داستانیں سماعت کریں گے، اہل بیت نبوت کی شہادتیں سماعت کریں گے، ان کی قربانیوں کو سماعت کریں گے، جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیوں بیان فرمایا؟ کیوں آقا علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ تو حضرت معید الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دستست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ امام علی مقام بادشاہ ہیں، شاست حسین بادشاست حسین، قربان جائیں خواجہ اجمیر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ امام علی مقام کربلا کی دھرتی سے دین مصطفی کی بقا کی خاطر امام علی مقام نے کس انداز میں اسلام کو اس وقت ضرورت تھی، امام علی مقام کی ذات کی، آپ کی قربانی کی اور آپ کی شہادت کی، برملا امام علی مقام نے اس کو جام شہادت نوش فرما کر کائنات کے نظام کو دوبارہ چلنے دیا۔ اصول کے مطابق کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متضاد چیزیں پیدا فرمائی ہے، ہر شے کا آپ کو متضاد ملے گا، ہر شے میں اپوزٹ آپ کو ملے گا، پوری کائنات کا نظام اسی حال میں چلتا ہے۔ قرآن مجید اس بابت توجہ دلاتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
قرآن کہتا ہے بے شک یہ زمین، یہ آسمان، یہ رات و دن کا پھیر جو تمہیں نظر آتا ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں ہماری کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے۔ اگر رات ہوتی دن نہ ہوتا تو کیا کرتے، دن ہوتا رات نہ ہوتی تو کیا کرتے، اندھیرا ہوتا اجالا نہ ہوتا تو کیا کرتے، اجالا ہوتا اندھیرا نہ ہوتا تو کیا کرتے۔ کائنات کے نظام کو چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا ہے، ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مد مقابل میں متضاد شے کو پیدا فرمایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ قرآن کا واضح پیغام ہے محبوب آپ فرما دیجئے جب حق آئے گا تو باطل کو زوال ہونا ہے، حق آئے گا تو باطل اپنی جگہ چھوڑ دے گا، یہ قرآن کا واضح پیغام ہے۔ تو امام علی مقام وذات گرامی ہے، جب نمرود کی دربار میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، سپر پاور حکومت رکھنے والا ظالم بادشاہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا مثبت کردار دنیا کو دیا، توحید کا پیغام دیا۔ نمرود منفی پہلو تھا، نیگیٹو سوچ رکھنے والا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے برگلانے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت ہے کہ جنہوں نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اسے للکارا ہے اور کہا ہے کہ میں اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وضاحت ہے کہ آج یوم عاشوراء کے دن جو روزہ رکھا گیا ہے، جب آقا علیہ السلام مدینہ پاک ہجرت کر کر پہنچے، پوچھا کہ یہودی اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب آیا کہ یا رسول اللہ وہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے، اس کی تکلیفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو آزاد فرمایا تھا، تو اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ امت اہل یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے، تو ہم ایک دن روزہ اس کے آگے یا اس کے بعد کا اس کے ساتھ ملا کے رکھیں گے، یعنی 2 روزے رکھیں گے۔ تو گویا پتا چلا کہ فرعون اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہزاروں بچے مروا دیا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کائنات بھی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپنے سے لے کر جوانی تک کا محافظ بھی اس کو بنایا، اسی کے دربار میں آپ پلتے رہے پھولتے رہے۔ جب توحید کی بات آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ببانگ دہل پیغام توحید کو اس کے دربار میں کھڑے ہو کر پہنچایا۔ تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب ظلم اپنا دامن پسارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا ایک سلسلہ رواں فرماتا ہے، یعنی منفی کردار کو ختم کرنے کے لیے مثبت کردار چاہیے، اندھیرے کمرے کو روشن کرنے کے لیے روشنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا پیغام پہنچا کے دنیا کو بتایا۔ تو ٹھیک اسی طرح جب یزید پلید ہو چکا، سن 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے، آقا علیہ السلام کے ہجرت کے 61 سال بعد یزید تخت پر بیٹھا۔ اب یزید تخت پر بیٹھا تو اس کا مزاج یہ تھا، آپ کتب تفسیر اور کتب سیر تاریخ اٹھائیں گے تو امام علی مقام کے خطبات آپ کو نظر آئیں گے، اس کا کردار نظر آئے گا، وہ کیسا کردار رکھتا تھا، ناچ گانا دیکھتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، فسق و فجور کے تمام کام کرتا تھا۔ حضرت امام علی مقام اپنے خطبات میں اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب یزید جب تخت پر بیٹھا، سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، اب اس نے دیکھا کہ میری حکومت کو کن لوگوں سے نقصان ہونے والا ہے۔ ظاہری طور پر وہ سپر پاور ہو چکا تھا، بیعت کے مطالبات ہو رہے ہیں، گورنر مدینہ کی جانب خطوط روانہ ہو رہے ہیں، آرڈرز، امام علی مقام سے بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت پر رضامند نہیں ہے تو پھر ان کا سر ہمارے دربار میں بھیجا جائے۔ یہ آرڈرز آنا شروع ہو چکے تھے۔ امام علی مقام انتظار کرتے رہے،
وقت کا انتظار کرتے رہے تو کوفیوں نے خطوط پر خطوط روانہ کیے. روایتوں میں ملتا ہے 18,000 خطوط حضرت امام علی مقام کی جانب بھیجے گئے اور اس میں ایک نقطہ سبھی نے لکھا. کہا کہ امام اگر آپ نہیں آئیں گے تو میدان محشر میں ہم نانا کے دربار میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. آپ کی ضرورت تھی ہمیں، آپ نہیں آئے تو ہم نانا کے دربار میں آپ کے خلاف مقدمہ لگائیں گے. امام علی مقام کو یہ جملہ اتنا بے چین کرتا ہے. نانا کے دین کی بقا کی خاطر دیار رسول میں پہنچتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا آپ کا یہ وہ نواسا جو آپ کے انگلی مبارک کو پکڑ کے چلتا تھا، آپ کا یہ وہ نواسا جو آپ کے دوش پر سوار ہوتا تھا، آپ کا یہ وہ نواسا جس کی خاطر آپ نے سجدے طویل کیے، آپ کا یہ وہ نواسا جس کی خاطر آپ نے خطبے کو موقوف کر دیا، اور یہ آپ کی امت ہے نانا، یہ آپ کے نواسے کے خون کے پیاسے ہیں. اگر دین کی بقا ہوتی ہے حسین اپنی قربانی دینے کو تیار ہے. اسی اثناء میں آپ کو خواب کی کیفیت میں آپ چلے جاتے ہیں، نیند کی حالت میں خواب نظر آتا ہے. مصطفیٰ کریم اپنے نواسے سے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنا میرے پیارے نواسے، وقت بہت قریب آ چکا ہے، تم ہم سے ملاقات کرنے والے ہو. یہ پیغام پہنچا، اشارہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہو گیا کہ ابھی تمہیں کوچ کرنا ہے. تو آپ مدینے سے مکہ کی طرف آئے. اہل مکہ نے ہمدردیاں دکھائی، کہا کہ امام آپ نہ جائیں، اگر آپ جاتے ہیں تو جائے، اہل بیت نبوت کو ساتھ نہ لے جائے. سبھی نے گزارشیں کی. امام علی مقام نے خطوط بتائے ہیں، یہ کوفیوں کے خط ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میں ان کی امامت کے لیے نہ پہنچوں گا وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. مسلم بن عقیل کو روانہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ پہنچے تو بڑی تعداد میں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے. جب وہاں سے ابن زیاد اور اس وقت کے یزیدی فوجیوں نے ظلم کی داستانیں رقم کر دی تو یہ کوفی جو ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے وہ ہٹ گئے. ہزاروں کی تعداد میں امام مسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ بھائی جان حالات بہتر ہے، آپ کوفہ آ سکتے ہیں. جب خطوط روانہ ہوئے امام علی مقام کو وہ خط ملا. مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ اس میں حالات بہتر ہے، آپ آ جائے، آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں. یہ خط ادھر ملتا ہے، ادھر سارے کوفی بغاوت کر بیٹھتے ہیں، بیعت توڑ دیتے ہیں. ہزاروں کی تعداد کے کوفی چھڑ جاتے ہیں. اخیر میں 30 بچ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ 30 بھی حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور حضرت امام حسین کو ادھر پیغام ملتا ہے کہ آپ آ جائے. تو آپ سفر ارادہ کر نکلتے ہیں. تفصیل موجود ہے، کوفہ کی طرف آپ کا سفر رواں دواں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ مدینے سے نکلے، مکہ پہنچے اور مکے سے کوفہ کی طرف پہنچنا آپ کا ارادہ ہے. اور جب سلسلہ رواں ہے، قافلہ اہل بیت نبوت کا پہنچ رہا ہے جس میں صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں اور ازواج مطہرات ہے، پاک بیویاں آپ کے ساتھ ہیں. یہ قافلہ لے کر امام علی مقام کربلا کی اس دھرتی پر پہنچتے ہیں جہاں پر گھوڑا بھی رک جاتا ہے. لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ مقام کون سا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے امام اس کو کربل کہتے ہیں. حر بن یزید جب پہلے یزید کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے راستہ روکا تھا، امام علی مقام کا راستہ روکا تھا. اب مختصر آپ کو اس کی بریفنگ دے رہا ہوں، تفصیل موجود ہے. حضرت امام علی مقام کربلا میں کیسے پہنچے، آپ پر پانی کیسے بند کیا گیا، آپ کے خیموں پر کس طرح سے ظلم بپا کیا گیا. امام علی مقام کی وہ داستان کربلا رقم کی جا چکی ہے، کوئی اس کو نہ جھٹلا سکتا ہے نہ بھلا سکتا ہے. امام علی مقام کربلا کی دھرتی میں پہنچے ہیں، پیغام ہے کائنات کو. حضرت امام علی مقام دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ کوئی حکومت کی جنگ نہیں تھی، اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ نانا کے دین کو بچانے کی جنگ تھی. کیونکہ یزید پلید ہو چکا تھا اور ظلم کی داستانیں رقم کر چکا تھا اور پیغام دنیا کو دے چکا تھا. کرپشن عام ہو چکا تھا،
ظلم اور ناانصافیوں کا بازار گرم تھا۔ امام علی مقام نانا کے دین کی بقا کی خاطر کربلا میں پہنچے ہیں۔ وہاں بھی پہنچنے کے بعد کئی سارے بات چیت کے راستے کھلتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں یا تو ہمیں مدینہ واپس کر دو یا پھر یزید کے دربار تک پہنچنے دو، ہم جو اپنا معاملہ ہے وہ یزید سے بات کر لیں گے۔ امام علی مقام نے تجاویز پیش کی، اس کے بعد فائنل یہ ہوا کہ آپ نہیں جا سکتے، نہ آپ مدینہ جا سکتے ہیں نہ آپ یزید کے پاس جا سکتے ہیں۔ امام علی مقام نے کئی خطبات کربلا کے پیغام کی شکل میں ان یزیدی فوجیوں کو دیے جو ہزاروں کا لشکر لے کر امام علی مقام کے سامنے ہیں، اور امام علی مقام کا وہ قافلہ جس میں خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، مولا کائنات علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ماں سمیت امام علی مقام کے 9 صاحبزادے اس جنگ میں موجود ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد ہے اور دیگر خاندان نبوت کی اولادیں ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں۔ امام علی مقام 72 کے ان قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں، پیغام دے رہے ہیں میں نبی آخر الزمان کا آخری نواسا ہوں، اس کے بعد نہ تمہیں نواسا ملے گا نہ تمہیں دنیا میں کوئی مقصد حاصل ہوگا۔ آپ نے بار بار ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے والے خطبے دیے، لیکن جن کے دلوں پر دنیا کی لالچ تھی، اپنی کرسیاں بچانی تھی، گورنریاں حاصل کرنا جن کا مقصود تھا، ان کے دلوں پر حضرت امام علی مقام کی کسی خطبے کا اثر نہیں ہوتا۔ بار بار اصرار ہوتا ہے، بار بار پکارا جاتا ہے، نقارہ بجانے کی کوشش کی جاتی ہے، پانی بند کر دیا جاتا ہے دریائے فرات کا۔ یہ وہ نواسے ہیں جن کے لیے آقا نے فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اب جنتی جوانوں کے سردار ہے تو کیا پیغام ہے کائنات کو؟ میرے آقا کیا بتا رہے ہیں؟ کنز الاموال کی حدیث پاک موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کنز الاموال میں کہ میرا بیٹا حسین مقام عراق میں ایک مقام جس کو کربلا کہتے ہیں کہا جائے گا، اس مقام پر میرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں جو تم میں کا موجود ہوگا میرے اس نواسے کی نصرت اور حمایت کے لیے کربلا میں پہنچنا۔ آقا خبر دے رہے ہیں سن 61 ہجری میں یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ بتا رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ میرا یہ نواسا کربلا کی زمین پہ شہید کیا جائے گا، تم میں اس وقت جو موجود ہوں گے وہ ان کی حمایت اور نصرت کے لیے کربلا کی طرف بڑھنا۔ جانثاران امام علی مقام پہنچتے ہیں، حضرت وہب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبت جانثاری کے اس مقام پر پہنچے ہوئے، وہ اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں، ماں میں نے سنا ہے نواسے رسول کربلا کی دھرتی پر پہنچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ ماں کہتی ہے بیٹا اسی دن کے لیے تو میں نے تجھے تیار کر رکھا ہے، آج وقت آ پہنچا ہے کہ تو جام شہادت نوش فرما لینا۔ ماں اجازت دیتی ہے اور پہنچتی ہے کربلا میں امام علی مقام کے بارگاہ میں، کہتی ہے کہ آپ پر سے میرے بیٹے کو اتار کر نثار کرنے کے لیے آئی ہوں، امام علی مقام قبول فرما لیں۔ تو سب سے پہلے خاندان نبوت کی جانب سے جانثاران امام علی مقام میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ حر بن یزید جو سب سے پہلے راستہ روکا تھا، اس نے پوچھا کہ ابن زیاد شمر بتاؤ ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ اگر بیعت نہ ہوگی تو سر لیا جائے گا۔ ٹوک انداز میں یزیدی فوجیوں نے کہا، تو حر بن یزید جنہوں نے راستہ روکا تھا کہا تمہارے ہتھیار ساتھ رکھ لو، گھوڑے کو ایڑ لگائی، سیدھا امام علی مقام کے دربار میں پہنچے، کہا کہ امام گستاخی ہو چکی ہے، غلطی ہو چکی ہے، معافی عطا کر دے، میں نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا لیکن سب سے پہلے آپ پر سے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہو، اے امام قبول فرما لے۔ حضرت امام علی مقام نے سینہ کشادہ کیا، کہا کہ آجا، ہر تیرے سارے غلطیوں کو معاف کر دیا گیا ہے، سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد جانثاران اہل بیت کے ایک کے بعد دیگر شہادتوں کے سلسلے موجود ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جایا جائے۔
اس کے بعد خاندان نبوت کے چشم و چراغ کی شہادتوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کے حضرت امام علی مقام کے ساتھ 9 صاحبزادے اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، مولا کائنات کے اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن کی اولادیں شہید ہوتی ہے، حضرت امام حسین کے بھانجے شہید ہوتے ہیں۔ خاندان نبوت کے لگ بھگ 21 افراد جن کا براہ راست حضرت امام حسین سے تعلق ہے، وہ کربلا کی دھرتی پر جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ حضرت امام قاسم وہ ہے جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چچا اجازت دیں، آپ پر سے جانثاری کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ نے کہا کہ بھائی کو کیا جواب دوں گا، آپ کے بابا نے مجھ پر شفقت کے معاملات کیے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کربلا میں شہید ہو جائے۔ امام علی مقام سے حضرت قاسم کہتے ہیں کہ بابا نے مجھے ایک تعویذ دے رکھا ہے، جب چاچا پر مصیبت کا پہاڑ آ جائے، سب سے بڑی مشکل نظر آئے، اس وقت اس رقعے کو کھولنا۔ اس وقت کھولا گیا تو جواب یہ تھا کہ جب میرے بھائی پر اس طرح کا بازار گرم ہوگا، تلواریں اٹھائی جائے گی، سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمانا۔ امام حسن اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میرے بھائی پر سے قربان ہو جانا۔ آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ اب میدان کربلا میں امام قاسم جب پہنچے ہیں، ازرق پہلوان بڑا مشہور تھا اور اس کے بیٹے بھی بڑے بہادر پہلوان تھے، یہ کے بعد دیگر حضرت امام قاسم کے مد مقابل آتے ہیں اور آپ نے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ازرق بے چین ہو کر پریشان ہو جاتا ہے، کیا کر دیا؟ امام قاسم وہ حیدری خون رگوں میں دوڑ رہا تھا، جدھر دوڑتے ہیں صفے الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، حضرت امام قاسم پر وہ ظالم ٹوٹ پڑتا ہے۔ حضرت امام حسین وہاں سے دعا فرما رہے ہیں، بڑا بہادر پہلوان کے مقابل میرا بھائی کا بیٹا پہنچا ہے۔ امام علی مقام دعا فرما رہے ہیں کہ مولا مدد فرما۔ امام قاسم کی وہ بہادری، وہ شجاعت، وہ دلیری کے داستان نقم کی گئی ہے، اور ایک ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں حملہ آور ہو کر امام قاسم کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر کی باری آتی ہے۔ ہم شبیہ رسول جنہیں کہا جاتا ہے، ابن زیاد لشکر کا کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، شمر بھی تھا، اور بڑے بڑے بدبخت موجود ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ ذرا نواز رسول سے کہنا کہ وہ اپنا نقاب ہٹائے، دیدار کا اشتیاق ہوتا ہے، چہرے مصطفیٰ کا ہم شبیہ ہے، دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم شبیہ مصطفیٰ کیسا نظر آتا ہے۔ امام علی مقام کے یہ صاحبزادے حضرت علی اکبر نے نقاب پلٹایا تو پھر قافلے سے اپوزٹ میں جو شمر کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے یزیدی فوج آئے تھے، وہاں سے رونے اور بلکنے کی آوازیں آئی تو شمر پکار کر کہتا ہے، ظالمو، اتنا سب کچھ کرنا تھا تو پھر یہ نرم رویہ کیوں اختیار کیا گیا؟ وہ ہوشیار کہہ کر آواز بلند کرتا ہے، کہا کہ جنگ کے لیے آگے بڑھنا۔ حضرت علی اکبر جس سمت جاتے 200 سے زائد کوفیوں کو واصل جہنم کیا، یزیدی فوجیوں کو حضرت علی اکبر نے واصل جہنم کیا۔ بابا کے پاس پہنچے کہ بابا پیاس کی شدت کا احساس۔ حضرت امام علی مقام اپنی انگوٹھی چساتے ہیں، انتہا کہ اپنی زبان چسا دیتے ہیں، کہا کہ بیٹا حوران بہشت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جام شہادت نوش فرمانا ہے۔ پھر جاتے ہیں، پھر 50 کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ تدبیر یہ نکالی گئی کہ ایک ساتھ 2000 لوگ حضرت علی اکبر پر حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جن کی رگوں میں حیدری خون دوڑ رہا تھا، ان کا تن و تنہا کوئی اکیلا مقابلہ کر نہیں سکتا، تو یہ ظالم 2000 کا جھنڈ بنا کے آ کر حضرت علی اکبر پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور آپ کو جام شہادت پینا نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، 18 سال کا جوان بیٹا جس کی شہادت باپ کے سامنے ہو رہی ہے، امام علی مقام صبر سے آگے رضا کی منزل پر ہے، کہتے ہیں مولا اب بھی میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت علی اکبر کا لاش مبارک حضرت امام حسین اٹھا کر لے آتے ہیں۔ تاریخ لکھی گئی ہے کہ آپ کے داڑھی مبارک میں سفید بال نہیں تھے، جوان بیٹے کا لاشا
اٹھا کے لاتے لاتے حضرت امام علی مقام کی داڑھی میں سفیدی آ جاتی ہے۔ یہ کربلا کی داستان ہے جو حضرت امام علی مقام نے رقم کر کے دنیا کو بتایا۔ اپنے جواں بیٹی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی اصغر جو سب سے چھوٹے ہیں اس جنگ میں 6 ماہ کے لیے آتے ہیں کہ ظالموں میرا تمہارا معاملہ ہے، اس چھوٹے بچے نے تمہارا کیا کیا ہے، پانی دے دیا جائے۔ سنسناتا ہوا تیر آ کر حضرت علی اصغر کے حلق مبارک کو چیرتا ہوا آپ کے بازو سے نکلتا ہے، فوارہ خون کا نکلتا ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت امام علی مقام اس فوارہ خون کا مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا ایک علی اصغر کیا ہزاروں بھی ہوتے تو قربان کرتا چلا جاتا۔ مقام صبر سے آگے رضا کی منزل پر پہنچے ہوئے اطمینان کے ساتھ حضرت امام علی مقام کربلا میں اللہ کی بارگاہ میں رضا کی منزل پر کھڑے ہیں۔ حضرت عباس علم بردار، حضرت سکینہ پانی کی شدت کا احساس ظاہر کرتی ہے تو پانی لانے کے لیے جاتے ہیں، مشکیزہ اٹھا کر لا رہے ہیں۔ ایک ظالم ایک ہاتھ آپ کا شہید کر دیتا ہے، پھر ایک ہاتھ میں پکڑتے ہیں وہ بھی شہید کر دیتا ہے، پھر منہ میں اٹھاتے ہیں اس مشکیزے کو تو پھر وہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ ایک بعد دیگر تمام خاندان نبوت کے چشم و چراغ جام شہادت نوش فرماتے ہیں تو ایک باری حضرت امام علی مقام تن و تنہا بچ جاتے ہیں۔ نہ کوئی گھوڑے کے ذہن پکڑنے والے ہیں، امامہ سر پہ سجائے ہیں، حیدری ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں ہے، گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ کیوں نہیں بڑھتا؟ سیدی محدث دکن پورے واقعے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ حضرت سکینہ گھوڑے کے پاؤں پکڑتی ہے، جو میدان رن میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، گھوڑے سے مخاطب ہے کہ میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے اسیری کی زندگی جینی ہوگی، یتیمی کی زندگی جینی ہوگی۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام نیچے دیکھتے ہیں تو حضرت بی بی سکینہ اس گھوڑے کے نال کو پکڑے ہوئے اس سے مخاطب ہے، گھوڑا تو آگے نہ جا۔ تو حضرت امام علی مقام صبر و رضا کی منزل پر کہتے ہیں کہ بیٹا انتظار کرنا۔ آگے نکلتے ہیں تو جب میدان کارساز میں آپ پہنچے، تاریخ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس سمت حضرت امام علی مقام پہنچتے ہیں وہاں پر بھی فائنل حضرت امام علی مقام نے ان سے کہا کہ لوگوں اتنا سب کچھ ہو گیا، اگر اب بھی تم اپنی تلواریں پھینک دو تو میں تمہارے لیے نانا کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ تمام خاندان نبوت کی چشم و چراغ کی شہادتیں ہو گئی۔ امام علی مقام پھر بھی کہتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور ادھر سے کہا جاتا ہے حسین حملہ کرو۔ امام علی مقام کہتے ہیں ظالموں میں حملہ نہیں کرتا، نانا کو منہ بھی دکھانا ہے، کیا بتاؤں گا کہ میری امت پر حسین تم نے تلواریں اٹھائی تھی۔ امام علی مقام کہتے ہیں تم حملہ کرنا، اس حملے کا جواب حسین دے گا۔ امام علی مقام نے اس کے جواب میں یہ جنگ کرتے ہیں تو 72 زخم چہرے مبارک پر ہے، کئی نیزوں کے تیروں کے زخم آپ کے جسم مبارک پر ہے۔ حضرت امام علی مقام جمعہ کا دن ہے، جب شمر آپ کے سینے مبارک پر آ کر بیٹھا، وہ حضرت امام علی مقام ہے جن کے حلق مبارک کو مصطفیٰ کریم چوما کرتے۔ شمر چاہتا ہے گلا کاٹا جائے، حضرت امام علی مقام کہتے ہیں ظالم چاہ کر بھی تو میرا گلا نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ اس گلے کو مصطفیٰ نے چوما ہے، نہیں کاٹ سکتا۔ تو حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں انتظار کر۔ دن کیا ہے؟ پوچھا گیا جمعہ کا دن ہے۔ اذانیں آ رہی ہے، پوچھا گیا کہ بتاؤ جمعہ کا دن ہے، اور وہ کہہ رہے حسین انتظار نہ کرنا، تمہاری شہادت کے بعد ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ وہ ظالم فوجی یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کربلا کی کیا داستان ہے، جن کی اوپر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے ان کے سر سے تن کو جدا کر کر ان کو شہادت کا جام پلا کر یہ چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھے، انتظار نہ کروانا۔ امام علی مقام کہتے ہیں ظالم میرا سر نہیں لے سکتا، نماز پڑھ لینے دے۔ امام علی مقام نیت باندھ کر، میدان جنگ ہے، رن کا کارساز ہے، نیزے تلواروں کے سائے میں امام علی مقام ہے۔ اب سجدہ اس حال میں آپ پہنچے، ایک موقع تھا کہ مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نواز رسول حضور پاک کی پشت پر ہے، آقا نے سجدے کو طویل کر دیا،
کہا کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نیچے نہیں آئے گا اس وقت تک میں محمد اپنے سجدے کو طول دوں گا۔ صحابہ کو خیال آیا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش نہ آ گیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ یہ سجدہ کیوں طویل ہوا؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسین جب تک اپنی مرضی سے نیچے نہیں آئے گا میں محمد سجدے کی حالت سے نہیں اٹھوں گا۔ ایک سجدہ مصطفیٰ نے امام حسین کے لیے ادا کیا تھا، ایک سجدہ نواز رسول نے کربلا میں ادا کیا، اور پھر وہ سجدہ، پھر دوسرا سجدہ قیامت تک کے لیے امام علی مقام اسی سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ مقام رضا کی منزل پر مولا سے راضی ہو کر کہتے ہیں کہ مولا تیری رضا کی خاطر، نانا کے دین کی بقا کی خاطر میں نے اپنی شہادتیں پیش فرمائی، اپنے خاندان کی شہادتیں پیش فرمائی، اور تمام اہل بیت نبوت کے چشم و چراغوں کی شہادتیں پیش فرمائی۔ تو وہ دن تھا 10 محرم الحرام کا، دن تھا یوم عاشوراء کا، دن تھا جمعہ کا، وقت تھا نماز جمعہ کا۔ اور آپ دیکھیں تاریخ اس انداز میں بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے کربلا سے امام علی مقام نے عظیم پیغام کی شکل میں امت کو یہ پیغام عطا فرمایا کہ حق کے لیے آواز بلند کرنا، اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنا، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ ظالم کا ظلم بہت دیر تک باقی نہیں رہتا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ہر ظلم کا خاتمہ ہوگا، ہر اندھیرے کو روشنی سے بدلا جائے گا۔ یہ پیغام ہے قرآن مجید کا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرت امام علی مقام نے کربلا سے کائنات کو پیغام عطا فرمایا۔ اخیر میں حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا عقیدہ دے کر اہل بیت نبوت سے بے پناہ محبت کیسی ہونی حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، اس انداز میں کہ اشعار کی شکل میں بیان فرماتے ہیں، اے اہل بیت نبوت آپ سے محبت کیوں نہ ہو، آپ سے محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے، اور آپ پر آپ کے فضائل کیوں بلند نہ ہو، آپ کے مرتبے کیوں بلند نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے۔ اے اہل بیت نبوت اگر آپ پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے پھر اس کی نماز اگر وہ ساری عمر بھی پڑھتا رہے گا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہر نمازی حالت نماز میں آل اور آل نبی پر درود پیش کرتا ہے تبھی جا کر اس کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ وہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے جنہوں نے اپنی قربانیوں کی، اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش فرما کر ایک بار پھر کائنات کے نظام کو رکنے نہیں دیا۔ کائنات کے نظام کو حضرت امام علی مقام کی شہادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلا بخشی ہے، اور وہ پیغام 14 صدی کے بعد بھی آج بھی زندہ جاوید ہے۔ اور یزید کا اگر تاریخ میں مطالعہ کیا جائے تو یزید کا تخت باقی رہا اور وہ ظاہری طور پر تخت کو حاصل کیا، امام علی مقام شہادت نوش فرمانے کے بعد بھی آج بھی کربلا پر علم حق صداقت بلند ہے۔ تو امام علی مقام کا علم حق صداقت بلند ہے، تو اس انداز میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام علی مقام کے صحیح کردار اور پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، زندگی میں پیغام کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، حسینیت کو زندہ باد کرنے کی ضرورت ہے، امام علی مقام کے مشن آپ کے کردار کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں ایک پیغام دوں گا جو پیغام کربلا سے حاصل ہوا، بندے کی جو معراج ہے، امام علی مقام نے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنی شہادت پیش فرما کر یہ پیغام کائنات کو عطا فرمایا۔ تو اسی کے مطابق حضرت امام علی مقام کی شہادت کا یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یزیدیوں کے ساتھ کیا ہوا، دنیا نے ان کے ساتھ کیسی بے وفائی کی، جس ظلم کو وہ ہمیشہ باقی رکھنا چاہتے تھے اللہ نے بہت قریب وقت میں ان کے ظلم کا خاتمہ فرما دیا۔ تو وہ بھی تاریخی اوراق کو ہم کھنگالیں گے، اس سے بھی ہم نتیجہ لینے کی کوشش کریں گے۔